اب قرآن حکیم کی سخت ترین آیت آ رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف اور اس حق کی طرف جو ہم نے اتارا ہے؟ کب آئے گا وہ وقت؟ تھیندے تھیندے تھیں جاؤ گے؟ یہ قرآن حکیم کی سخت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کی کتاب کی طرف جو نازل ہوئی۔ یعنی لوگ کہتے رہتے ہیں جی وہ انشاءاللہ تعالی بس بچیاں ویاہ لوانا میں جی پھر مسجد ہی بہنا ہے، کیونکہ زنانی نے ویسے ٹھوڈے مار کے باہر کر دینا ہے۔ ظاہر ہے بوڑھے بندے کے گھر میں کیا اوقات ہوتی ہے، تو مسجد میں بیٹھے گا نا جا کے، بس میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، بس میرے بچے پڑھ لکھ جائیں اور یہ ہو جائے تو پھر میں یہ کر لوں گا، بس داڑھی کی نیت ہے انشاءاللہ رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی، تو وہ بس اسی طرح ٹائم گزر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے وہ تو سب سے بڑی اس نے تلوار یہ لٹکائی ہے، کسی کو بتائی نہیں اس کی عمر کتنی ہے کہ وہ پلان کر سکے۔ سر کسی کو نہیں پتا کہ اس کی عمر کتنی ہے، اسی لیے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان، یعنی ہر وقت تابع فرمان رہو، یعنی اس چیز کے لیے تیار ہو کہ ابھی موت آ سکتی ہے، کو پتہ لگتا ہے۔ تو کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کی طرف، یعنی قرآن کی طرف جو اتارا گیا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور اے اہل ایمان دیکھنا تم ان اہل کتاب یعنی یہود و نصاراں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ یہ سر اہل ایمان کو خطاب ہے، اسی لیے وہ میں اکثر کہتا ہوں جو مدنی صورتیں ہیں نا سر، یہ جو نسلی مسلمان ہیں نا ان کے لیے آئیڈیل ہیں اصلاح کے لیے۔ اسی لیے دیکھیں مکی صورتیں نازل پہلے ہوئی ہیں لیکن بعد میں رکھی گئی ہیں۔ پہلی صورت جو رکھی گئی نا سورہ فاتحہ تو دباچہ ہے نا، سورہ بقرہ ہے، مدنی صورت، کہ تم سے پہلے ایک لاڈلی امت تھی، 3 کتابیں ان میں آئی، سینکڑوں ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی تو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی اور آخرت کا عذاب۔ حالانکہ یہ وہی لاڈلی امت بنی اسرائیل تھی جس کے بارے میں کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، 2 دفعہ آیا۔ اتنی لاڈلی امت تباہ و برباد ہو گئی۔ تو آپ بے شک کہتے رہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، سر وہ جو اتنے ہزاروں پیغمبروں کے ساتھ اٹیچ تھے نا ان کی بھی اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو دیکھنا ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فطال علیہم الامد، اور جب مدت گزر گئی یعنی پیغمبر چلے گئے کچھ وقت گزرا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور پھر ان کی اکثریت فاسق ہی ہے۔ اور یہاں بھی دیکھ لیں یہی کچھ ہی ہو گیا، جو وقت گزرتا گیا نبی علیہ السلام سے دور۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹی گواہیاں دینے والے پیدا ہوں گے۔ یعنی 300 سال کے بعد تو بیڑا غرق ہو گیا اس امت کا بھی، شروع ہو گیا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھنا اس طرح نہ ہو جانا، کیونکہ ظاہر ہے تاریخ اپنے آپ کو لوٹاتی ہے، وہی خرابیاں پھر امتوں میں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے سورہ بقرہ شروع میں رکھی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ امت میں خرابیاں اس طریقے سے آتی ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثریت فاسق ہے۔